میرے حبیب کریم علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا، جس عورت کی تعریف کی، جس عورت کی بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں۔ حضور نے فرمایا بول کے بتاؤ خیر النساء کون سی ہے، عورتوں میں سب سے اچھی بیوی کون سی ہے، بول کر کے بتاؤ۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک، حضرت علی سے لے کر جناب بلال تک، حضرت سلمان فارسی سے لے کر عبداللہ مزنی تک، بھرا پڑا ہے مجمع۔ حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور جس کی نماز قضا نہ ہوئی، فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچی۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو، حضور نے فرمایا تم میری مراد کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں قد میرا چھوٹا تھا، میں پیچھے بیٹھا تھا، میں گردن جھکا کے پیچھے سے نکل گیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بی بی صاحب کے پاس پہنچا، میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ بھی گویا مسکرا کے کہنے لگی علم کے شہر کے دروازے تو آپ ہی ہیں، تو آپ یہاں آ گئے۔ کہا حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکر عمر عثمان غنی تمام کو کسی کو جواب نہیں آیا۔ حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے، بہترین خیر النساء بہترین بی بی کون ہوتی ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی بڑی سادی سی بات تھی، سمجھ نہیں آئی؟ کہ فاطمہ بتلا دو اتنی سادی ہے تو۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو۔ اگلے جملے بھی یاد رکھنے، اور فرمایا نہ اس بی بی نے کبھی کوئی غیر محرم دیکھا ہو۔ صرف مرد پہ پابندی نہیں کہ وہ عورت نہ دیکھے، فرمایا عورت پہ بھی پابندی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھے۔ فرمایا بی بی نے بھی غیر محرم نہ دیکھا ہو، وہ خیر النساء ہے، وہ سب سے اعلیٰ۔ حضرت علی کہتے میں جھٹ سے آیا، پیچھے بیٹھا، بات ابھی جاری تھی، میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، میں نے کہا حضور میں بتاؤں؟ نبی پاک نے فرمایا بتلاؤ۔ تو کہتے میں نے کہا حضور بہترین بی بی وہ ہوتی ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی اسے دیکھا ہو۔ علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا تو میرے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور روئے اور فرماتے ہنستے مسکراتے اچانک سے صحابہ کے آنسو برسنے لگے، مجمع پہ کیف سا طاری ہو گیا، آنکھیں برسنے لگی۔ ہم لوگ حضور کے رونے پر سکتے میں آ گئے، نظر اٹھائی، جواب میں رو کے آنسو پوچھ کے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، میں تمہیں کہتا نہیں رہتا؟ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی جواب تو دے، شاباش بی بی صاحبہ کو ملے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور روئے ہیں تو آنسو میرے بھی چھلک ہی پڑے ہیں۔ فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کے ہے جس کی تربیت محمد عربی نے فرمائی ہے۔ فرمایا جملے میرے ہیں میں بیان کر رہا ہوں لیکن پیچھے سوچ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر رہ کے آنگن میں رکھ کے رسول پاک نے پرورش فرمائی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے اور کہنے لگے فاطمہ چل مسجد، پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا۔ حضور رو رو کے بحال ہو گئے اور حضور حجرے میں رو رہے ہیں اور ہچکیوں کی آواز مسجد میں آ رہی ہے، چل ذرا چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے، ہماری کو طاقت نہیں اندر جانے کی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ جھٹ سے پردہ اوڑا، حاضر خدمت ہوئی، اندر گئیں، کہتی ہیں حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، سر سجدے سے اٹھایا، فرمایا فاطمہ آ گئی ہو؟ حضور آئی، فرمایا چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مانگ، چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں ماؤں کے لیے دعا مانگ۔ محبوبہ کیا ہوا؟ میرے حبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دوزخ میں کچھ بیبیاں ہیں، ان کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں، وہ چیختی چلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں۔ تو بی بی صاحب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی، وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی، ان کے بال چمکتے تھے، غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی، انہیں دوزخ میں سزا ملے گی، وہ چلائیں گی چیخیں گی، ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا، چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ۔ حضرت فاطمہ امت کو پیغام دیتی ہیں پردہ اوڑھ دو، حجاب میں آ جاؤ، اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو۔